ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھروں سے سکون، محبت اور برکت آخر کار کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ وجہ کبھی کبھی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ گھر میں برکت، محبت اور سکون کم ہونے کی چند وجوہات صاف ہو جائیں تو امید ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دوبارہ جنت کا ٹکڑا بنا سکیں گے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے گھر میں بے نمازی لوگوں کا ہونا۔ یہ نہ صرف ایک گناہ کبیرہ ہے بلکہ پورے گھر کی رحمت، برکت اور سکون ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور گھروں میں نور خیر اور اللہ کی مدد لے کر آتی ہے۔ جب گھر والے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو دل سخت ہونے لگتے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے اور ماحول بے سکونی سے بھر جاتا ہے۔ رزق میں تنگی، رزق میں بے برکتی، کمائی کے باوجود مالی پریشانیاں، پیسے کا نہ ٹکنا اور بار بار نقصان، یہ سب نماز چھوڑنے کے روحانی اثرات ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسے چھوڑنے سے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ آئیے قرآن اور صحیح احادیث سے ایک ایک دلیل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نماز چھوڑنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رحمت سے دور ہونے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود تمہیں رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی گھر میں رزق اور برکت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں مگر شرط تقوی اور نماز ہے۔ نمبر 2، نماز چھوڑنے سے شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور برکت کو اڑا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس کا گھر نور سے بھر جاتا ہے، اور جب گھر میں نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نور، برکت، اندھیرا، بے برکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز گھر کی برکتوں کو کھول دیتی ہے، اس لیے جس گھر میں اذان، نماز اور ذکر نہ ہو وہاں حقیقی سکون نہیں آتا۔ نماز انسان کے اندر برداشت، شکر، پاکیزگی اور خوف خدا پیدا کرتی ہے، اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو گھر کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے، جبکہ نماز قائم ہونے سے شیطان خود بھاگ جاتا ہے۔ نماز گھروں کی حفاظت، رزق کی برکت اور دلوں کا سکون ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ وہ ستون ہے جس پر پورے گھر کا نظام قائم ہے۔ جب گھر میں ایک بھی آدمی نماز کو سنجیدگی سے نہیں پڑھتا تو وہ گھر اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرایا اس نے دین کو گرایا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ نماز پڑھنے والوں کے گھر میں فرشتوں کا نزول، رحمت کا سایہ، دلوں میں نرمی، محبت اور سکون، رزق میں برکت اور فراخی، اولاد میں فرما برداری اور دین کی رغبت، بیماریوں سے حفاظت، شیطان کا بھاگنا، دعاؤں کی قبولیت، قیامت کے دن شفاعت اور جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پہ ہے گھر میں جھوٹ، غیبت اور بد زبانی کا رواج۔ غیبت اور بد زبانی کا رواج برکت کو کھانے والی ایسی آگ ہے جو گھر کو خالی کر دیتی ہے۔ گھر صرف دیواروں سے نہیں، دلوں کی سچائی اور زبانوں کی نرمی سے آباد ہوتا ہے۔ مگر جب جھوٹ عام ہو جائے، غیبت گفتگو کا حصہ بن جائے اور بد زبانی دلوں کو زخمی کرنے لگے تو گھر اپنی برکت، روشنی اور سکون کھو دیتا ہے۔ غیبت دلوں میں رنجش اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ بد زبانی لمحوں میں ایسا زخم دے جاتی ہے جو برسوں نہیں بھرتا، اور جھوٹ اعتماد کی بنیادیں ہلا کر گھر کے ماحول کو بے چین کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں سے فرشتے دور اور مصیبتیں قریب ہو جاتی ہے۔
کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ اعمال سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر گھر میں برکت، محبت اور سکون چاہتے ہو تو زبان کو نرم، دل کو صاف اور گھروں کو سچائی اور اچھے اخلاق سے روشن کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جو گھر کی بنیادوں سے برکت، سکون اور خوشیاں کھینچ لیتا ہے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جب انسان والدین کی بات کو اہمیت نہ دے، ان کی ضروریات کو نظر انداز کرے یا انہیں اپنے رویوں سے دکھ پہنچائے تو صرف اس کے دل نہیں ٹوٹتے بلکہ اس کے اپنے نصیب بھی بند ہونے لگتے ہیں۔ والدین کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور ان کی ناراضگی نسلوں کی زندگی سے روشنی، کامیابی اور برکت چھین لیتی ہے۔ نافرمانی دل میں سختی، رشتوں میں تلخی، گھر میں بے سکونی، رزق میں بے برکتی اور آنے والی نسلوں میں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا برا رویہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان عاجزی، خدمت، نرمی اور محبت کے ساتھ والدین کا دل جیتے، ان کی رضا تلاش کرے اور ان کی دعائیں حاصل کرے، کیونکہ والدین کی مسکراہٹ میں گھر کی خوشیوں کا راز اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پہ ہے حرام رزق۔ حرام رزق گھر کی برکت کو خاموشی سے کھا جانے والا ایسا زہر ہے جو نہ صرف ماحول کو بے سکون کرتا ہے بلکہ دلوں کی نرمی، محبت اور باہمی اعتماد تک متاثر کر دیتا ہے۔ جب ناپاک کمائی گھر میں داخل ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ سکون اور برکت سب کم ہونے لگتے ہیں، معمولی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور ایک بے نام بے چینی پورے گھر پر سایہ کر لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام رزق دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے، یعنی جب تک رزق پاک نہ ہو دلوں اور گھروں پر لگی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی۔ حرام لقمہ نہ صرف برکت کو روکتا ہے بلکہ نسلوں کے اخلاق، مزاج اور دلوں کی صفائی تک پر اثر ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی کے شدید نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ یہ نہ صرف جہنم کی آگ کا سبب بنتی ہے بلکہ گھر کی برکت ختم کر دیتی ہے، اولاد پر برے اثرات ڈالتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا، چنانچہ فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے اور حرام سے پیٹ بھرتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث سے واضح ہے کہ حرام کمائی سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو گھر کی برکت اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث ترمذی۔ جو گوشت حرام سے پلے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے، یعنی حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ گھر اور اولاد پر بھی اثر ڈالتا ہے، کیونکہ حرام سے پرورش پانے والے بچے روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر گھر میں سکون، محبت، رحمت اور کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رزق کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس گھر کا رزق پاک ہوتا ہے اس میں برکت خود بخود اترتی ہے۔ اسی طریقے پر نمبر 5 پر ہے گھر میں لڑائی، جھگڑا اور دل آزاری۔ وہ آگ ہے جو خاموشی سے گھر کی رحمت، سکون اور برکت کو جلا دیتی ہے۔ گھر اصل میں محبت اور امن کی جگہ ہے، لیکن جب اس میں چیخ و پکار، الزام تراشی، غصہ اور دل زخمی کرنے والے جملے عام ہو جائیں تو وہ گھر اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، مگر جب گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی جگہ تیزی، تلخی اور بے رحمی آ جائے تو دل زخمی ہوتے ہیں، دعا رک جاتی ہے اور رحمت نازل نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑا
رزق کی برکت ختم کرتا ہے، سکون چھین لیتا ہے، بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان محبت کمزور کرتا ہے اور پورا گھر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ دل آزاری معمولی بات نہیں، ایک سخت لفظ برسوں کا زخم چھوڑ جاتا ہے، اور جب دلوں میں دراڑ پڑ جائے تو فرشتے اسے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں سکون اور رحمت چاہتے ہو تو زبان میں نرمی، دلوں میں معافی اور رویوں میں برداشت ضروری ہے، کیونکہ جس گھر میں محبت ہو وہاں اللہ کی برکت داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن کریم سے دوری کسی بھی گھر کی برکت، سکون اور روشنی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ قرآن دلوں کی غذا اور گھروں کی حقیقی روشنی ہے۔ جب مصروفیت، غلط ترجیحات، سستی یا سمجھ کی کمی کی وجہ سے قرآن کی تلاوت اور اس کے مفہوم سے تعلق کم ہو جائے تو گھر میں ظلمت، بے سکونی، جھگڑے، اخلاق کی کمزوری، بچوں میں دین سے دوری اور دلوں میں سختی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسا گھر ظاہر طور پر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کی آواز کے بغیر ویران محسوس ہوتا ہے۔ قرآن سے دوری کے نتیجے میں رزق کی برکت، ذہنی قرار، دل کی نرمی اور اللہ کی رحمت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ گھر میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اس کے معنی سمجھ کر پڑھیں، بچوں کو دلچسپی دلائیں، ہفتہ وار محفل تلاوت رکھیں، بے مقصد مشاغل کم کریں، یعنی بات چیت کم کریں، اور قرآن کی روشنی کو روزمرہ فیصلوں میں شامل کریں۔ جب گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے تو سکون، رحمت، محبت اور برکت خود بخود لوٹ آتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 پہ ہے ناشکری اور ہر وقت شکایت کرنا۔ گھر کی برکتوں کو روک دینے والے بڑے اسباب میں سے ایک ہے، کیونکہ جب دل شکر سے خالی ہو جاتا ہے تو انسان کو ہر نعمت میں کمی، ہر رشتے میں خامی اور ہر معاملے میں بے اطمینانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کا اصول ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، مگر جب گھر میں ہر بات پر اعتراض، موازنہ، طنز اور شکایت عام ہو جائے تو ماحول منفی ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، محبت کم ہونے لگتی ہے اور رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناشکری خوشیوں کو کھا جاتی ہے، رشتوں کو کمزور کرتی ہے اور دل کو ہمیشہ اداس رکھتی ہے۔ جب شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے اور گھر میں سکون، محبت اور رحمتیں بھر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس پر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، دوسروں کی زندگی سے اپنا موازنہ نہ کریں، گھر والوں کی قدر کریں اور ہر کمی پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ شکر گزار دل ہی وہ دل ہے جس پر اللہ کی نعمتیں مسلسل اترتی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، میرے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا سوائے تیرے، تو مجھے اپنی خاص مغفرت عطا فرما، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا رب، مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکائے رو رہا ہوں، میرے آنسوؤں کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا پھر یہ سادہ مگر بہت دل کو چھو لینے والی دعا بھی پڑھ سکتے ہو۔ اے میرے رب، میں گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے اپنے گناہوں کی شرم سے زمین میں گڑا چاہیے، میں تیری رحمت کے دروازے پر کھڑا ہوں، ہاتھ اٹھائے رو رہا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، اپنے کرم سے معاف کر دے، میں واپس آ گیا ہوں، اپنا بنا لے، پاک کر دے، میرے رب میری توبہ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو صدقے جاریہ سمجھ کر خاندان والوں سے اور دوستوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔